فہد کی وجہ سے بالآخر احمر کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو ہی جائے گی، کیونکہ احمر اسی ٹائم عافیہ کو کال کرتا ہے اور پیچھے سے فہد آفی کہہ کے اسے بلاتا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب احمر کو ہوتا ہے کہ فہد آخر یہاں پہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، اور عافیہ نے تو اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ عافیہ احمر سے کہہ دیتی ہے کہ فہد تو یہاں صرف بابا کی طبیعت پوچھنے آیا ہے اور جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہا ہے، اور اس کے بعد عافیہ فون بھی بند کر دیتی ہے۔ احمر تو یقیناً ساری رات اسی کشمکش میں رہے گا کہ آخر فہد کا اس گھر میں کیا کام ہے۔ اینی ویز کال بند کرنے کے بعد عافیہ تو فہد کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتی ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں کال پہ بات کر رہی ہوں، تو بلا وجہ مجھے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فہد بھی آ کے کہہ دیتا ہے کہ مجھے تمہیں بلانے کا اور تم سے اپنی بے عزتی کروانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، وہ تو تمہارے بابا ہی تمہیں بلا رہے تھے کہ آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہیر صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ عافیہ اور احمر دراصل دکھائی تو دو دیتے ہیں لیکن ہیں ایک ہی۔ فہد جب شہیر صاحب سے کہتا ہے کہ میں تو عافیہ کا موڈ اچھا کرنے کے لیے بہت کوششیں بھی کر رہا ہوں اور اس کا موڈ اچھا ہو بھی جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں پھر کس بات پہ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے، تو شہیر صاحب فہد کو بتاتے ہیں کہ احمر کا موڈ خراب کرو گے تو عافیہ کا موڈ تو خراب ہوگا ہی۔ پر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہیر صاحب یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی بیٹی عافیہ احمر سے اتنی محبت کرتی ہے، پھر بھی اس کی اس محبت بھری شادی کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ اور پھر احمر بھی کوئی گیا گزرا لڑکا تو نہیں، کافی ٹیلنٹڈ ہے، اگر وہ چاہیں تو احمر کو واقعی ہی کامیابی دلا سکتے ہیں اور عافیہ کی زندگی اس طرح بھی احمر کے ساتھ حسین ہو سکتی ہے۔ پر پتہ نہیں کیوں وہ اسی ضد پہ اڑے ہیں کہ اپنی بیٹی عافیہ کی شادی فہد کے ساتھ کرانی ہے، اور پھر بزنس کی پروموشن ان کے لیے بیٹی کی خوشی سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے۔ دوسری طرف سعدیہ کو بھی حمزہ سے محبت تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی اسے شاید اس چیز کا احساس نہیں ہوا ہے۔ بہرحال حمزہ جب 3 دن کے لیے شہر سے باہر جاتا ہے تو سعدیہ کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ اس کی بیٹی بیا بھی حمزہ سے کافی محبت بھی کرنے لگے ہیں اور اس کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں سمجھ نہیں آتی کہ حمزہ آخر 3 دن کا کہہ کے اگلے ہی دن واپس کیسے آ جاتا ہے۔ بہرحال سعدیہ تو کافی خوش ہوتی ہے اس کو یہاں سرپرائز دیکھ کے، اور پھر حمزہ ماریہ کے لیے ایک رشتہ بھی سجیسٹ کر دیتا ہے۔ احمر اور سعدیہ تو اس پرپوزل کے لیے فوراً ہی مان جائیں گے اور احمر جا کے ماریہ سے بات بھی کرے گا، پر ماریہ حیران ہوگی اور احمر سے کہے گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ شارق بھائی کی کسی بھی بات کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اب آپ اس رشتے کے لیے کیسے مان گئے ہیں؟ تبھی احمر ماریہ کو بتائے گا کہ یہ رشتہ شارق کا بتایا ہوا نہیں بلکہ اسے حمزہ بھائی نے تمہارے لیے بتایا ہے، اور یقیناً ماریہ بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دے گی۔ ادھر حمزہ بھی جب سعدیہ کو سرپرائز دے کے اگلے ہی دن واپس آتا ہے تو سعدیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً میری محبت نے سعدیہ کے دل میں بھی جگہ بنا ہی ڈالی ہے، اور پھر وہ اپنے جلدی واپس آنے کی وجہ بھی بتا دیتا ہے کہ میرے جاننے والوں میں تمہاری چھوٹی بہن ماریہ کے لیے ایک پرپوزل ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو کیا یہ رشتہ دیکھنا چاہو گی؟ سعدیہ کو تو ویسے ہی حمزہ پہ اتنا اعتبار ہو چکا ہے کہ وہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ ہاں بھلا آپ کے جاننے والوں میں ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، یقیناً وہ انسان بھی آپ کی جیسا ہی ہوگا اور میری چھوٹی بہن کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ ادھر احمر جس کی آفس سے ابھی ابھی پروموشن ہوئی ہے وہ انتہائی خوش ہو کے اپنے سب ریلیٹیوز کو بتاتا ہے، پر شاید دل سے خوش ہونے والے اس پہ صرف اور صرف اس کی بیوی عافیہ اور سعدیہ ہی ہیں۔ شارق تو شاید خود سے زیادہ محنت کرتا ہوا کسی کو نہیں دیکھ سکتا، تبھی اسے احمر کی یہ ترقی بھی بالکل پسند نہیں آتی۔ پہلے تو احمر کو ہی منہ پہ اتنی جلی کٹی سنا دیتا ہے کہ فائنلی امیر لڑکی سے شادی کرنے کا کچھ تو فائدہ ہو گیا تمہیں، آج اس سے تمہیں ایک گاڑی مل گئی ہے، کل کو ایک بڑا گھر بھی مل جائے گا۔ یہاں احمر اپنے بھائی کی غلط فہمی دور کرتا ہے کہ یہ مجھے اس کے والد نے نہیں بلکہ مجھے میری اپنی محنت پہ ملی ہے، وہ بھی میرے آفس کی طرف سے، اور شارق دل میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اور اگلے دن جب وہ گھر کے باہر
احمد کی گاڑی کھڑی دیکھتا ہے تو بلا وجہ جیلسی میں اس کے ٹائر سے ہوا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پر شکر ہے کہ عین وقت پہ بلال وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ تو فوراً سے موبائل آن کر کے اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی شارق سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ نے احمد بھائی کی گاڑی کے پہیے کی ہوا کیوں نکالی؟ شارق تو فوراً سے مکر جاتا ہے، لیکن بلال پروف کے ساتھ سب کو دکھاتا ہے۔ بلال کا کریکٹر تو کافی مزے کا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی بہت بہترین انسان تو نہیں، بہرحال کسی اور کو بھی برا نہیں کرنے دیتا، اور جس طرح شارق کی سچائی سب کے سامنے لاتا ہے، اس سے تو دل سے خوشی ہوتی ہے۔ عافیہ احمد کی کامیابی پہ سب سے زیادہ خوش ہے، پر بہرحال اپنے باپ کی طبیعت کو لے کے وہ کافی اداس رہتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے احمد اسے اس کے باپ کے سرجری پہ جانے سے پہلے ہفتے کے لیے باپ کے گھر ہی رہنے کی پرمیشن بھی دے دیتا ہے۔ یعنی اچھی خاصی محبت بھری زندگی چل رہی تھی، اور اب تو احمد کی کامیابیوں کے بعد ان کی زندگی مزید بہترین ہونے والی تھی، پر یقیناً اب غلط فہمیاں ان کی زندگی ایسی برباد کریں گی کہ کچھ عرصے کے لیے تو دونوں میں شدید لڑائی ہوگی۔ پر کیا یہ لڑائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ عافیہ احمد سے دور ہو کے فہد کے ہی نزدیک ہو جائے، یا وہ فہد میں انوالو ہونے سے پہلے ہی اپنے باپ کا سارا ڈرامہ سمجھ جائے گی؟ یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلنے والا ہے، پر ابھی شہیر صاحب کی چال سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر انہیں ان دونوں میں غلط فہمیاں ہی پیدا کرنی تھیں تو آخر انہوں نے احمد کو اپنی جاب میں ترقی کیوں دلوائی؟ کافی گہری چال لگتا ہے انہوں نے سوچی ہے، جو جلد ہی سامنے تو آ جائے گی۔ دوسری طرف حمزہ کا کریکٹر بھی مشکوک محسوس ہونے لگا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا وہم ہوتا ہے کہ کہیں حمزہ اب تک صرف اور صرف سعدیہ کے ساتھ ڈرامہ تو نہیں کر رہا، اور دراصل حمزہ کی حقیقت کچھ اور ہی ہو جو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو۔ بہرحال جتنا وہ سامنے ہے اتنا تو بہت ہی اچھا دکھائی دیتا ہے، پر کیا وہ واقعی ہی اتنا بہترین انسان ہے اور سعدیہ کے لیے اتنی محبت دل میں رکھتا ہے کہ واقعی ہی اس کے لیے سنسیئر ہو کے سوچتا ہے، یا پھر یہ صرف حمزہ کی کوئی نہ کوئی چال ہے؟ بہرحال چند ہی ایپیسوڈز میں ہمیں ساری اصلیت سامنے مل جائے گی۔ آپ کو بھی حمزہ کا کریکٹر مشکوک لگتا ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیں، اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔